اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسروں کی بخشش کے فیصلے مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا، اور ایسا کہنے والے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2621۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، نہ انہیں آر دلاؤ، اور ان کے عیوب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کے عیب کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیوب کے در پہ ہو جائے اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر ہی میں برائی کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2023۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب یعنی کہ برے ناموں سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہر آتا دن آپ کو موت کے قریب سے قریب کرتا جا رہا ہے؟ یقین کریں ہم میں سے اکثریت اس خواب و خیال میں بھی نہیں کہ ہمیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور اکثریت اسی دنیا اور مال دنیا بنانے میں لگی ہے۔ حالانکہ دنیا تو بادشاہ و فقیر دونوں کی گزر جائے گی، لیکن وہ آخرت کہ جس کا دار و مدار اعمال پر ہے، اس کے حوالہ سے کسی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی تمام منزلیں آسان کرے۔ آمین۔